حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں اور انصار کے سردار تھے۔ یہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے، دروازے پر دستک دی اور سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت سعد بن عبادہ اندر سے حضور کی آواز سن رہے ہیں اور خاموشی سے جواب دے رہے ہیں تاکہ حضور کو میرا جواب سنائی نہ دے، خاموشی سے کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے حضرت قیس بن سعد، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں، سلام کر رہے ہیں، آپ اتنی آہستہ آواز میں جواب دے رہے ہیں، ان کو تو آواز ہی نہیں جا رہی۔ تو انہوں نے کہا سعد بن عبادہ نے کہ تم خاموش ہو جاؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور بار بار مجھے بار بار سلام کریں۔ دعہ حتی یکثر علینا السلام، سلام تو دعا ہے نا، السلام علیکم کا کیا مطلب؟ تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے تکلیف سے، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ اتنی عظیم دعا ہے السلام علیکم، اور پھر وہ دعا اگر اللہ کے رسول کی زبان سے نکل رہی ہو تو حضرت سعد بن عبادہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم چپ ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ بار بار حضور سلام کریں ہم پر، تاکہ ہمیں بار بار حضور کی زبان سے دعا ملے۔ حضور نے دوسری مرتبہ سلام کیا، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ السلام علیکم کا حضرت سعد بن عبادہ نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ حضور نے سلام کیا، آہستہ آواز میں حضرت سعد بن عبادہ نے جواب دیا۔ جب تیسری دفعہ سلام کیا، جواب نہیں ملا، آواز آپ کو سنائی نہیں دی، آپ روانہ ہو گئے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ہمارے لیے سمجھنے کی چیز ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی شخصیت کسی کی ہو سکتی؟ آپ سے زیادہ احترام، عزت، حیثیت کسی کی ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اچھی اچھی باتیں صرف بتائی نہیں ہیں، پریکٹس کر کے دکھائیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں اور دنیا کے باقی لیڈروں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اچھی اچھی باتیں کرنا مشکل نہیں ہے، جو اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں اس پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھی تھیوری پیش کریں، اچھا نظریہ پیش کریں، نصیحت کی بات کریں، تو اگر میں پیش کر رہا ہوں میں پہلے اس پہ عمل بھی کروں۔ قرآن کریم میں آتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ تو نیکی کی بات کوئی کر رہا ہے، پہلے مستحق ہے کہ بات کرنے والا خود اس پہ عمل کرے۔ اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے، جو خطبہ دیا جاتا ہے، نصیحت کی کوئی درس قرآن، درس حدیث، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو بیان کرنے والا یہ کوئی بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ بیان کرنے والے کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس نصیحت کا سب سے پہلے مستحق میں خود ہوں۔ لیکن قرآن میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کی بات کیا کرو، نصیحت کی بات سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جیسے دوسرے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے تو بیان کرنے والا بھی مومن مسلمان ہے، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے بات کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے میں خود عمل کروں۔ اور بیان کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو بیان کرنے والا ہے ساری چیزوں پہ یہ عمل کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ بھی اسی معاشرے کا انسان ہے، اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے، سامنے والوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بہت بڑی کوالٹی ہے آپ کی لیڈرشپ کی، کہ آپ ایک پریکٹیکل دین ہمیں دے کر گئے اور آپ نے پہلے خود پریکٹس کیا ہے، پھر ہمیں بتایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی، واپس روانہ ہو گئے۔ اب یہاں پر ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے، مثال کے طور پر کوئی علاقے کا چیئرمین ہے اور چیئرمین کسی کے دروازے پر گیا، دستک دی، اس نے دروازہ نہیں کھولا، تو چیئرمین صاحب کیا سوچیں گے کہ یار میں علاقے کا چیئرمین ہوں، میں دروازے پہ گیا ہوں، یا اس نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ چلے جائیں، میں آپ سے اس وقت نہیں مل سکتا۔ یا کوئی MNA ہے، یا کوئی جناب کوئی بھی عہدہ ہے کسی کے پاس، یا کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو وہ اس پہ ناراض ہو جائے گا کہ یار میں اس کے گھر گیا، اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ بعد میں آ جانا، بعد میں مل لینا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی شکوہ نہیں کیا. آپ جب روانہ ہوئے حضرت سعد بن عبادہ فوراً گھر سے نکلے اور حضور سے کہا، حضور سے ملے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ سلام کیا، تم نے جواب ہی نہیں دیا. تو حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ میں اس لیے میں جواب دے رہا تھا لیکن آہستہ آواز میں دے رہا تھا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا السَّلَامَ، تاکہ آپ بار بار ہم پہ سلام کریں، تو آپ کی زبان سے ہمیں بار بار دعا ملے، اس لالچ میں نے جواب نہیں دیا. صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت دیکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت اور سیرت ہمیں بتائی اس کی پابندی دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں کی. حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ آپ گھر تشریف لائیں، آپ گھر تشریف لے گئے، آپ نے کھانا بھی کھایا، ان کے گھر میں آپ نے غسل بھی کیا، اور غسل کرنے کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی. آپ نے فرمایا اللہم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل سعد بن عبادہ، اے اللہ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں سعد بن عبادہ کے گھر والوں پر نازل فرما. دعا فرمائی ان کے لیے، اور ان کے لیے دعا فرمائی افطر عندکم الصائمون، کہ تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہیں. آئیڈیل پرسنالٹی ہمارے لیے کون ہے؟ اللہ کے رسول. ہمارے مردوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بوڑھوں کے لیے آئیڈیل پرسنالٹی اللہ کے رسول ہیں. اور آپ کب کسی کو فالو کرتے ہیں؟ جب آپ کو اس پرسنالٹی کے بارے میں معلومات ہو. اب یہ ایک چیپٹر ہے، یعنی زندگی گزارنے کے جو ہمارے 24 گھنٹے گزرتے ہیں اس میں کسی ایک جگہ یہ مسئلہ فٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی کو فون کرتے ہیں، کسی کو میسج کرتے ہیں، تو اس کا ادب کیا ہے. تو اگر یہ ساری 24 گھنٹے کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے اور پھر ہم اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ہمارے مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ دیکھیں، یہ صرف اسی ایک مسئلے کو لے لیں، کتنے لوگ اس وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں. اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کسی کو کال کرتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ کال کی، گھنٹی گئی، اس نے فون نہیں اٹھایا، پھر دوسری دفعہ آپ نے کال کی، اس نے نہیں اٹھایا، تیسری دفعہ آپ نے کال کی. جب 3 دفعہ کال آپ نے کی اس نے فون نہیں اٹھایا تو بس دوبارہ کال نہ کریں. آپ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی کو، اب مثال کے طور پر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اب وہ رات کو 2 بجے کال کر رہا ہے، 2 بجے فون کر رہا ہے. اب 2 بجے فون کرنے کا کون سا ٹائم ہے؟ اب اگر آپ نہ اٹھاؤ تو آگے سے تانے ملتے ہیں سننے کو کہ ان میں تکبر ہے، ان میں غرور ہے، ان میں نخرہ ہے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو کوئی آدمی کال کر رہا ہے، آپ نے رات کو 2 بجے کال نہیں اٹھائی، یا رات کو 12 بجے فون کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں اور آپ کا آفس کا ٹائم ہے 9 سے 5 تک، تو آپ آفس کے وہ مسائل 9 سے 5 تک سنیں گے نا؟ یا آپ کو آفس کا کام 6 بجے بھی کریں گے، 7 بجے بھی کریں گے، 8 بجے بھی کریں گے، 10 بجے بھی کریں گے، رات کو 2 بجے بھی کریں گے. اب کوئی آدمی آپ کو فون کرتا ہے رات کو 11 بجے کہ سر وہ ہمیں آپ کی کمپنی سے یہ چیز چاہیے، یا میں آپ کے آفس آ رہا ہوں ملنے کے لیے، تو آپ اس کو یہی کہیں گے نا بھائی آپ صبح 9 بجے کے بعد فون کریں. تو یہ غلط بات ہے، یہ کوئی ناجائز بات کی ہے آپ نے. تو کیا جب آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ صبح 9 بجے کے بعد فون کریں، یہ آفس کا کام ہے، آفس کا کام میں 9 سے 5 تک کرتا ہوں، باقی میں انسان ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے والدین ہیں، میرے گھر کے کام کاج ہیں، میری اپنی پرسنل زندگی ہے، میری پرائیویسی ہے، اس کو کیوں آپ اتنا اس کے اندر مداخلت کر رہے ہیں؟ تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتے ہیں نا لوگ کہ یار آپ کو کال کر دی تو آپ سے بات ہی کرنی ہے نا، 2 منٹ میں آپ بتا دیں، تو 2 منٹ میں وہ کس کس کو بتائے گا؟ آپ فون کریں گے 2 منٹ آپ کو دے گا، پھر دوسرا بندہ فون کرے گا وہ بھی کہے گا 2 منٹ، پھر تیسرا بندہ فون کرے گا وہ بھی کہے گا 2 منٹ، چوتھا بندہ فون کرے گا وہ بھی کہے گا 2 منٹ. فون کرنے والے کے 2 منٹ ہیں، جس کو فون کیا جا رہا ہے اس کے تو گھنٹوں لگ رہے ہیں اس کام میں. تو اگر فون کرنے والے کو بھی اتنی سمجھ ہو کہ میں مسلمان ہوں، جس کو فون کیا جا رہا ہے اس کو بھی اتنی سمجھ ہو کہ میں مسلمان ہوں،
تو کسی کے دل میں کسی کے لیے رنجش پیدا ہوگی؟ کسی سے کسی کو متنفر ہوگا کوئی آدمی کہ یار اس میں تکبر ہے، اس میں نخرہ ہے، فلاں فلاں فلاں، ہوگا ایسا؟